جب وزیر آباد میں عمران خان پر حملہ ہوا تو اس وقت میں یہ صورتحال تھی کہ تحریک انصاف کی طرف سے ایک الزام لگایا گیا کہ کچھ مذہبی بیانات دیے جا رہے ہیں جو کہ کسی بھی جنونی کو راغب کر سکتے ہیں کہ وہ عمران خان کو قتل کر دیں، اور بعد میں جو ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اور جو پکڑا گیا بندہ اس نے بھی یہی بیان دیا کہ جناب وہ مذہبی لحاظ سے درست نہیں ہے۔ تو اس وقت میں نے سوچ لیا کہ اس طرح کا کوئی ایک کیس سٹڈی میرے سامنے آئے تو میں اس بات کو ڈسکس کروں کہ کس طرح سے ایک سیاسی بیان جو ہے وہ ہولناک نتائج کا سبب بن سکتا ہے۔ میرے سامنے ایک کتاب آئی اور اس کتاب کا نام ہے جناح فیسز این اسیسن۔ دسمبر 1943 میں یہ شائع ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ 26 جولائی 1943 کو قائد اعظم پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ Mr. Jinnah attacked with knife and inflicted minor injuries to his chin and hand. تو 3 کردار ہیں اس میں۔ پہلا کردار جو ہے وہ عنایت اللہ مشرقی ہے، دوسرا کردار رفیق صابر مزنگوی، اور تیسرا کردار قائد اعظم۔ قائد اعظم وہ کہ جن پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، قاتلانہ حملہ کرنے والا رفیق صابر مزنگوی، اور اس کے بعد جو اخباری بیان اس قتل کا سبب بنتا ہے، گو کہ انگریز نے بھی یہ کہا کہ دور دور تک ان کا کوئی تعلق نہیں ہے عنایت اللہ مشرقی کا، تو وہ عنایت اللہ مشرقی ہیں جن کے بیان سے میں ایسی دھمکیاں میز باتیں لکھی گئی کہ ان میں سے ایک شخص نے قتل کی ٹھان لی۔ عنایت اللہ مشرقی کون تھے؟ 1888 27 اگست 1888 کو امرتسر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا نام عنایت اللہ ہے، اور وہ 1906 میں محض 18 سال کی عمر میں جو ہے وہ ایم اے میتھمیٹکس کر لیتا ہے۔ اب جب وہ ایم اے میتھمیٹکس کرتا ہے تو اس کے بعد اس کو مزید تعلیم کے لیے جو ہے وہ انگلینڈ بھیجا جاتا ہے، جہاں سے وہ ڈی فل اور مختلف قسم کے سرٹیفکیٹس لے کر 1912 میں ہندوستان میں واپس لوٹتا ہے۔ 1912 سے 1924 کے درمیان ٹیکنیکل کام کرتے ہیں، جس میں ایک کتاب تذکرہ نام سے وہ 1924 میں شائع ہوتی ہے۔ تذکرہ وہ کتاب ہے کہ جس میں قرآنی آیات کی سائنسی توجیہ بیان کی گئی۔ تو یہ کتاب اس نے اتنا تہلکہ مچایا کہ 1925 میں اس کو نوبل انعام کے لیے جو ہے وہ نامزد کیا گیا۔ 1930 میں انہوں نے خاکسار تحریک کی بنیاد رکھی۔ لوگ پوچھتے تھے کہ آپ نے خاکسار تحریک کی بنیاد کیوں رکھی، تو ان کا جواب صرف اتنا ہوتا تھا کہ میں نے 1924 میں جب تذکرہ نام سے کتاب لکھی تو میں نے سمجھا کہ شاید یہ قوم سمجھ جائے گی۔ میں نے پھر یہ سوچا کہ ان لوگوں کو ڈسپلن سکھانے کی بھی ضرورت ہے۔ 1930 میں انہوں نے خاکسار تحریک کی بنیاد رکھی۔ خاکسار تحریک ایسی تحریک تھی کہ جس میں ہر انسان کے لیے جو ہے وہ وردی پہننا ضروری ہوا کرتا تھا، خاکی رنگ کی یہ وردی ہوا کرتی تھی، اور یہ لوگ جو ہے وہ کندھے پر بیلچہ اٹھا کے رکھتے تھے، اور جو دیہاتوں میں اور شہروں میں اس کو بیلچہ پارٹی کے نام سے جانا جانے لگا۔ 1939 تک انہوں نے اپنی سیاسی سرگرمیاں جاری رکھی، اور 19 مارچ 1940 یعنی کہ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور ہوتی ہے،
اور 19 مارچ 1940 کو خاکسار تحریک کے ایک جو جلسہ ہے اس پہ گولی چلی اور مختلف لوگ جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ قائد اعظم جب لاہور تشریف لائے تو میو ہاسپٹل لاہور گئے اور وہاں پہ انہوں نے زخمیوں کی عیادت کی۔ بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ جناب آپ یہ چھوڑ دیں، آپ اس کو منسوخ کر دیں 23 مارچ 1940 والے جلسے کو، لیکن قائد اعظم نے یہ کہا کہ نہیں، یہ وہ جلسہ ہے کہ جس میں سارے لوگوں کے لیے ایک سرپرائز موجود ہے۔ دوسرا کردار ہے رفیق صابر مزنگوی۔ مزنگ میں رہنے والا یہ ایک کردار جو ہے، اس نے خاصا ادم مچائے رکھا۔ 1935 سے 1939 تک یہ جو ہے وہ مسلم لیگ کا ممبر رہا اور دسمبر 1939 میں اس نے وہاں سے استعفیٰ دیا۔ 1940 میں 19 مارچ 1940 کو یہ گرفتار ہو گیا خاکسار تحریک کے اسی ہنگامے میں جس میں گولی چلی تھی، اور یہ 9 مہینے تک قید رہا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ وہاں سے یہ نکلا۔ 1942 میں دوبارہ سے یہ قید ہوا اور 2 مہینے کے بعد رہا ہوا، اور 1943 وہاں پہ ہم آتے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں واقعات کی طرف۔ واقعات کچھ یوں ہیں کہ 5 جون 1943 اس میں ایک اشتہار چھپتا ہے خاکسار تحریک کی طرف سے، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں جو اس کا خطرناک پورشن ہے۔ عنایت اللہ مشرقی کے حوالے سے یہ ہے کہ انہوں نے بیان دیا ہے، اس وضاحت کے بعد میں ہندوستان بھر کے خاکساروں کو حکم دیتا ہوں کہ وہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان مذکورہ ماحول کو پیدا کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کرے تاکہ ایسی ملاقات ضروری ہو جائے۔ اس لیے ہر طرف مسٹر جناح اور ہز ایکسیلنسی وائس رائے کو مکمل طور پر منظم، پہلے سے طے شدہ طریقے کے مطابق سخت الفاظ پر مشتمل ہزارہا تارے یا خطوط اور قراردادیں ارسال کی جائیں۔ ہر خاکسار کو اس کام کے لیے 15 جون سے 15 جولائی کا وقت دیتا ہوں۔ 5 جون 1943 کو یہ والا خط آتا ہے اور 4 جون 1943 کو ریڈینس علی گڑھ میں یہی اشتہار جو ہے وہ چھپتا ہے۔ یہاں تک بات کلیئر ہوگی سر؟ اس کے پیچھے کیا تھا؟ 1940 میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی۔ 1940 میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی تو پھر ساتھ میں جنگ عظیم دوم چل رہی تھی۔ جنگ عظیم دوم میں انگریز کو کمزور ہوتا دیکھ کر کانگریس نے یہ موقع غنیمت جانا کہ اگر اس وقت میں انگریز ہندوستان چھوڑ دیتے ہیں تو شاید بٹوارا رک سکتا ہے، لیکن اس کے لیے جو ہے وہ ضروری تھا کہ قائد اعظم ساتھ دیتے، اور قائد اعظم ساتھ دینے کو تیار نہیں تھے۔ قائد اعظم کہتے تھے کہ سب سے پہلے ہندوستان کی تقسیم، باقی باتیں بعد میں۔ اس سلسلے میں 2 باتیں ساتھ میں چل رہی تھی۔ ایک یہ تھا کہ جناب قائد اعظم کو کہا جا رہا تھا کہ جی آپ گاندھی سے ملاقات کریں، درمیانی راستہ نکالیں۔ ادھر سے گاندھی جی کو کہا جا رہا تھا کہ جی آپ تو کچھ تھوڑا سا کام کیجئے تاکہ وہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ مطلب کوئی درمیانی راستہ نکل سکے۔ دونوں کو کہا جا رہا تھا۔ آخر میں گاندھی جی نے ایک خط لکھ دیا۔ جب گاندھی جی نے خط لکھا تو خاکسار تحریک سمیت سارے علماء ہند جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ جی قائد اعظم کو ہر صورت گاندھی جی سے ملنا چاہیے۔ اب جب یہ 15 جون سے 15 جولائی تک کا وقت دیا گیا کہ جناب، اور یہ 5 جون کو یہ اشتہار چھپتا ہے، تو قائد اعظم کے پاس جو ہے وہ بے تحاشا خطوط آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ روزانہ ایک بنڈل سا جو ہے وہ ان کے پاس پہنچتا ہے۔ مختلف جو ہے وہ جو
خط تھے ان میں کئی دفعہ تو بہت زیادہ جس کو کہا جا سکتا ہے کہ دھمکی آمیز ہوا کرتے تھے۔ اب جیسے کہ آپ اگر ایک وہ دیکھیں خط تو اس سے اندازہ ہو سکتا۔ 27 جون 1943 محمد احمد سالار اعلیٰ خاکسار، ہماری گزارش ہے کہ فوراً جیل میں گاندھی جی سے ملیں، ورنہ ہم میں سے کچھ لوگ اپنی زندگی داؤ پر لگا کر آپ کو اپنی گولیوں کا نشانہ بنا دیں گے۔ جی جناب، اس سے ملتا جلتا کہ گاندھی جی سے ملیں ورنہ آگے ڈیش ڈیش ڈیش، اس طرح کے مختلف خطوط جو ہے وہ قائد اعظم کو ملنے شروع ہو گئے۔ تو اس میں یہ تھا کہ یہ حضرت جو تھے 1940 سے 1942 میں مختلف کام کرتے رہے۔ رفیق صابر مزنگوی کی بات کر رہا ہوں، یہ مختلف کام کرتے رہے، کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف، کبھی ایک تحریک کے ساتھ کبھی دوسری تحریک کے ساتھ، تو یہ کام کرتے رہے اور یوں آیا 6 جولائی 1943۔ 6 جولائی کو یہ حضرت لاہور سے بیٹھتے ہیں اور بمبئی کے ریلوے اسٹیشن پہ اترتے ہیں۔ اور بمبئی کے ریلوے اسٹیشن پہ اتر کر اس کے بعد یہ صورتحال ہوتی ہے کہ یہ ایک مسافر خانے میں قیام کرتے ہیں اور اپنا نام محمد صادق ولد عمر دین لکھواتے ہیں۔ کچھ دن تو یہاں پہ قیام ممکن ہوتا ہے۔ 13 تاریخ کو مسافر خانے والوں نے کہا کہ جناب اپنا کو بندوبست کرے، ہم مسافر رکھتے ہیں، کرایہ دار نہیں رکھتے ہیں، تو لہٰذا آپ چلیں۔ تو وہاں سے یہ ایک خاکسار تحریک کے سید جیلانی صاحب سے ملتے ہیں اور ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کی جو طلبہ تنظیم ہے ان کے پاس ان کو نوکر کروایا جائے، اور یہ 13 جولائی 1943 سے 23 جولائی 1943 تک اس میں جو ہے وہ نوکری کرتے ہیں۔ 23 جولائی کو جو ہے وہ ان کی آخری وہاں پہ نوکری ہوتی ہے، اور 23 جولائی کو ہی شام کو یہ قائد اعظم جب بلوچستان اور سرحد کا دورہ یعنی کہ خیبر پختونخوا کا دورہ کر کے واپس بمبئی پہنچے تو اس نے ان کا استقبال بھی کیا۔ تو جناب رفیق صابر صاحب ان کا استقبال کرتے ہیں۔ زیادہ جو میرا اندازہ ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے یہی اندازہ لگایا ہوگا کہ کتنا کچھ جو ہے وہ ان پر کام کیا جا سکتا ہے، کتنے چھریرے بدن کے ہیں، کتنی طاقت ہے۔ تو 23 جولائی کو انہیں دیکھا قائد اعظم کو۔ 24 جولائی کو یہ جناب چاقو تیز کروانے والے کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اسماعیل دادا صاحب ہیں جناب بمبئی میں ایک، تو ان کے پاس جاتے ہیں اور چاقو کو کہتے ہیں کہ جی چاقو مجھے جو ہے نا وہ تیز کر کے دیں، اور بہت تیز کر کے دیں۔ 25 جولائی کو اتوار ہے، اتوار کو یہ کچھ نہیں کرتے، اور اس لیے کہ جناب بہت زیادہ لوگ قائد اعظم کے پاس آئے ہوں گے تو لہٰذا ملنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، شاید مجھے موقع نہ ملے۔ اب آ جاتا ہے 26 جولائی 1943۔ 26 جولائی 1943 کو یہ قائد اعظم کے پاس پہنچتے ہیں۔ مین گیٹ پہ پہنچ کر وہاں پر شاہ محمد نام کے ایک چوکیدار سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ قائد اعظم سے ملنا چاہتے ہیں۔ قائد اعظم ان دنوں میں محتاط ہیں، وہ ڈائریکٹلی نہیں ملتے، اس سے پہلے وہ ڈائریکٹلی بھی مل لیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے سیکٹری کو کہا تھا کہ وہ چٹ بھیجیں، جس سے ملنا ہوگا وہ ملیں گے اور جس سے نہیں ملنا ہوگا وہ نہیں ملیں گے۔ یہ حضرت سیکٹری صاحب کے پاس پہنچے اور سیکٹری صاحب کو کہا کہ وہ قائد اعظم سے ابھی ہی ملنا چاہتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ ابھی ہی ملنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ قائد اعظم تو ایسے نہیں ملتے، آپ چٹ پہ لکھ کر دے دیں کہ آپ ان سے ملنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ اگر مناسب سمجھیں گے تو وہ آپ سے مل لیں گے۔ اتنی دیر میں قائد اعظم اندر سے نمودار ہوتے ہیں
اور یہ کہتے کہ ہو از دس پرسن، یہ بندہ کون ہے؟ کہا کہ جی یہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یہ لکھ رہے. اتنے میں بندے نے خود درخواست کرنی شروع کی کہ جناب میں ملنا چاہتا ہوں، یہ ہے وہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ یار یہ کیا بات ہوئی، آپ ان کو لکھ کے دے دیں. انہوں نے کہا جی اب بھی بڑا ضروری ہے، میں بڑی دور سے آیا ہوں، بڑی مشکل میں ہوں، یہ ہے وہ ہے. اس نے اونچا اونچا رفیق صابر مزنگوی نے اونچا اونچا بولنا شروع کر دیا. رفیق صابر مزنگوی اونچا اونچا بولتے ہوئے ایک مکہ قائد اعظم کو بائیں ہاتھ کا جبڑے پہ مارا. مقصد یہ تھا کہ قائد اعظم گر جائے، اور دوسرے یعنی کہ دائیں ہاتھ سے اس نے چاقو نکالا. چاقو نکال کر یہ تھا کہ جب وہ گرے ہوں گے تو اوپر سے وار کیا جائے گا. لیکن قائد اعظم گرے نہیں، بلکہ دوسرے ہاتھ سے ایک دم سے اس کا چاقو والا ہاتھ اس نے جو ہے وہ قائد اعظم نے پکڑ لیا، اور وہ آگے زور لگاتا رہا، لیکن جا کے ٹھوڑی کے پاس تھوڑا سا قائد اعظم کو وہ ایک زخم آیا. اتنے میں سیکٹری کو نے جب یہ صورتحال دیکھی تو سیکٹری لپکا اور ساتھ میں شاہ محمد کو آواز دی. شاہ محمد جو ہے وہ دوڑتا ہوا ہے، اور اس نے اس سے رفیق صابر کو جو ہے وہ پکڑ لیا. رفیق صابر کو اس نے جب پکڑا تو اتنے میں عبدالغنی جو کہ شوفر تھے قائد اعظم کے، وہ بھی آ گئے. انہوں نے قابو کرنے کی کوشش کی، تھوڑے سے ریلیکس ہوئے، اور رفیق صابر صاحب باہر جو ہے وہ جانا شروع ہو گئے. جب وہ باہر جانا شروع ہوئے تو پھر یہ صورتحال ہوئی کہ شاہ محمد بھی پیچھے بھاگا اور عبدالغنی بھی پیچھے بھاگا. جب یہ دونوں پیچھے بھاگے تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے اسے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا. جو سرجن جس نے جو ہے وہ قائد اعظم کے زخم کا معائنہ کیا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آدھا انچ نیچے یہ زخم ہوتا تو صورتحال بہت سنگین ہو سکتی تھی. مقدمہ چلا اور اسے اقدام قتل کے الزام میں خاصی سزا ہو گئی. قائد اعظم اگر چاہتے تو تھوڑی سی اس کو تھوڑا سا اسے پرسو کرتے تو عنایت اللہ مشرقی کو ناکو چپوا سکتے تھے، لیکن قائد اعظم کے پاس کافی اور کام تھے کہ جس کی وجہ سے وہ ان کی طرف نہیں گئے. اور باقی یہ ہے کہ جو فیصلہ لکھا گیا، فیصلے میں یہ بالکل تحریر کیا گیا کہ عنایت اللہ مشرقی کا اس میں دور دور تک کہیں ذکر نہیں ہے. اب ہم تھوڑا سا تجزیہ کرتے ہیں. تجزیہ یہ ہے کہ عنایت اللہ مشرقی ایک بہت بڑے عالم دین ہو سکتے ہیں، بہت اچھے میتھمیٹیشین ہو سکتے ہیں، جینیس ہو سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک اچھے سیاستدان بھی ہوں. ہاں بالکل، یہ وہی بات ہے کہ انسان ایک دو میدانوں میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے تو پھر آخر میں سمجھتا ہے کہ شاید وہ ہر فن مولا ہے، اور ایسا نہیں ہوتا. اس کے بعد اگر ہم آگے چلتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ رفیق صابر مزنگوی کو کیا مسئلہ تھا. تو جناب وہ ایک احساس کمتری کا مارا انسان تھا. اس نے کافی زندگی دے دی تھی اور ابھی تک اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. لہٰذا اس نے یہی مناسب سمجھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ شہرت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، یا کچھ ایسا کام کر دیا جائے کہ جو مطلب کافی لوگوں کی زبان پر آ سکے. لیکن وہ سوچا جائے تو اگر اس واقعے کو تو رفیق صابر کو اگر میں مورد الزام ٹھہراتا ہوں، میں یہ کہوں گا کہ جناب کیا اسے نہیں پتہ تھا کہ قائد اعظم کتنی بڑی جنگ لڑ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، بٹوارہ کیا ہے. پھر دوسری اگر ہم میں چلا جاتا ہوں عنایت اللہ مشرقی صاحب کی طرف، تو عنایت اللہ مشرقی کیا مطلب وہ تو سمپلی 2+2=4 کے قائل تھے، میتھمیٹیشین جو تھے. تو 2+2=4، ہاں جناب یہ ہے. اور یہی بات جو ہے وہ ہمارے علماء کرام بھی کیا کرتے تھے کہ 1/3 پاپولیشن کو دے کے ناٹ اگنور اٹ. اوکے جی، دے کے ناٹ اگنور اٹ، بٹ
डू यू नो अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशन एंड सोशल कंडीशन ऑफ मुस्लिम्स? क्या आपको पता है कि उनकी सूरत हाल क्या है, वो किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं? सारी ज़मीनें सिखों की हैं, सारी जो है वो दुकानें हिंदुओं की हैं, कोई झाड़ू दे रहा है, कोई जो है वो बर्तन मांज रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, और कितने कितने बड़े महाराजे जो है वो मजदूरियों पे आ गए। ये बातें मोटे पेट वाले उलमाए कराम को बिल्कुल भी समझ नहीं आई, और ये बात कायद आज़म समझ गए थे। जब उन्होंने समझ लिया तो उन्होंने कहा कि बंटवारे के अलावा कोई चारा नहीं है। तो जहाँ से बात शुरू हुई थी वहीं पे ख़त्म करते हैं कि जनाब, कोई भी बात मुंह से निकालने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि उसका असर कहाँ कहाँ तक हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।